بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے صحافی دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ہماری خواتین و حضرات آج تشریف فرما ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت شہر کراچی کے کیا حالات ہیں، اور گل پلازہ کے سانحے کے بعد تو کراچی میں یہاں کے لوگوں میں، کروڑوں انسانوں میں جو بے بسی کی اور مایوسی کی کیفیت ہے، اس کے نتیجے میں لوگ اس پورے نظام سے مایوس ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے پورے ملک سے مایوسی کی ایک کیفیت جو ہے یہاں پر پیدا ہو رہی ہے۔ اور کراچی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ وفاقی حکومت کو کوئی دلچسپی ہے، نہ صوبائی حکومت کو اس کی ڈیولپمنٹ سے کوئی دلچسپی ہے۔ اگر دلچسپی ہے تو یہاں سے مال بنانے کی دلچسپی ہے، نوٹ کس طرح ملتے ہیں، جاگیریں کیسے بنتی ہیں، اور قبضہ کیسے ہوتا ہے۔ اور اسی فارمولے پر پیپلز پارٹی گزشتہ 17 سال سے عمل کر رہی ہے، اور یہ 17 سال تو لگاتار ہیں۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی رہی ہے، وفاق میں حکومت کرتی رہی ہے، اور تقریباً ہر دور میں ایم کیو ایم اس کے ساتھ حکومت میں شامل رہی ہے۔ اب یہ نورہ کشتی ہر سانحے کے بعد یہ شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مسئلے کا جو صحیح طریقے سے ڈائگنوسس ہو کہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے بجائے ایسی نعرے بازی جس کے نتیجے میں عوام میں تقسیم پیدا ہو جائے، تعصبات فروغ پانے لگیں، ان کی سیاست چلتی رہے اور لوگ اسی طرح مرتے رہیں۔ اس وقت شہر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک گل پلازہ میں آگ لگی اور پوری صوبائی حکومت کے پاس کوئی اس کا انتظام نہیں تھا کہ اس آگ کو بجھایا جائے، کیونکہ انہوں نے با اختیار تو بنایا نہیں ہے۔ جو فائر بریگیڈ اس وقت کے ایم سی کے تحت ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں 400 لوگ کی ویکنسی ہے جس کو ابھی خالی کرنا، اس کو بھرنا باقی ہے، اور جس طرح اور جگہ وہ بھرتیاں کرتے ہیں اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر تیار بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ پراپر جو فائر ورکرز ہیں، فائٹرز ہیں، ان کے پاس پی پی ایز نہیں ہوتی، یعنی وہ پروٹیکشن جس کے نتیجے میں آگ میں آپ جا سکیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور کے ایم سی اس کی اس لیے جواب دہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے دونوں جگہ، میئرشپ پہ تو قبضہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں فائر فائٹرز جن کے پاس اس طرح کی ایمرجنسی میں وہ ماسک موجود ہیں جس میں سلنڈر کی سپورٹ ہو، اور وہ کم از کم 15-20 منٹ سانس لے سکتے ہوں اس سفوکیشن میں جو آگ لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کتنوں کے پاس وہ کٹس ہیں جس کے نتیجے میں وہ آگ میں جائیں تو ان کو جلائے نہیں، ہیلمٹ لگا کے اور پیروں میں جوتے پہنا کر یہ کہتے ہیں کہ لڑو آگ سے، اور دوسرے اور تیسرے درجے کی آگ ہو تو کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ٹریننگ کتنے عرصے سے نہیں ہوئی، بس جو روٹین کی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، جسے پراپر فائر فائٹنگ کی ٹریننگ کہتے ہیں۔ 10-10 11-11 سال سے اس کی ٹریننگ نہیں ہو رہی۔ اب صوبائی حکومت اس طرح کے واقعے کے بعد ایک اور کمال کرنا چاہتی ہے کہ جس طرح اس نے کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا، اس طرح وہ فائر بریگیڈ کو بھی صوبائی حکومت کے تحت لے لو، پھر اس وڈیرا شاہی نظام کو مکمل مسلط کر دو اور کوئی اختیار بلدیاتی حکومتوں کو نہ دو۔ یہ ان کا وہ قبضہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ شہر نہیں پنپ پا رہا۔ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اداروں کے لوگ بھی 3-3 سال کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ان کا کیا غرض ہے کہ اس شہر کے لوگ کس طرح مر رہے ہیں؟ یعنی اس شہر کے لوگوں کی قسمت میں اب یہ ہے کہ بس ان کے بچے گٹر میں گریں۔ 50 لاکھ موٹر سائیکلوں ہوں، جو ہر موٹر سائیکل اس وقت جو ہے ایکسپوز ہے، ہر نوجوان کہ وہ ٹرالے کے نیچے کچلا جائے، خدا نہ خواستہ، یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ کھنڈر بنی ہوئی سڑکیں ہیں جو ہڈیاں توڑ رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کی۔ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہے ہیں، الرجیز پیدا ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں الرجی ہوتی ہے، لنگز کی پرابلم پیدا ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پروجیکٹس ہیں کہ وہ مکمل ہی نہیں ہو کے دے رہے۔ K4 کا منصوبہ 2005 میں انیشیٹ کیا نعمت اللہ خان صاحب نے، آج 2026 آ گیا، وہ منصوبہ جو 650 ملین گیلن پر ڈے کا تھا وہ انہوں نے 260 کیا، اور وہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ 70% ہوا ہے۔ K4 اگر بن جائے گا
تو پیچھے سے جو کے بی فیڈر سے کینجر جھیل تک پانی لانے کا نظام ہے وہ ریویمپ نہیں ہوا. K4 اگر بن جائے گا تو شہر میں جو پانی کی آگمنٹیشن یعنی جس کے نتیجے میں وہ سسٹم موجود ہے جس سے یہ پانی مل سکتا ہے وہ موجود نہیں ہے. 650 ملین گیلن کا جو پروجیکٹ مکمل ہونا ہے اگر وہ 650 کیا جائے گا تو اس سے پیچھے پانی کی سینکشن موجود نہیں ہے. اور یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو صرف یہ نہیں ہے کہ 17 سال سے صوبائی حکومت میں ہے, 2008 سے 2013 تک وفاقی حکومت میں بھی تھی, اور اس وقت بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے وفاق میں جس کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور اس پی ڈی ایم کے وجہ سے ان کا پورا سسٹم چل رہا ہے. ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں, سپورٹ دیتے ہیں, ترمیمیں کراتے ہیں, تو یہ سب ایک ہیں. اور پھر جب یہ پھنستے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کے سی آر ہے کراچی سرکولر ریلوے, اس کے کتنے افتتاح ہو چکے ہیں, اور ماشاءاللہ نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی سب نے اس کے افتتاح کیے ہیں, لیکن یہ پروجیکٹ نہیں بن رہا. یہ جو بی آر ٹیز ہیں, گرین لائن 2016 میں شروع ہوا, آج تک 10 سال ہونے کے بعد مکمل نہیں ہوا. ریڈ لائن پہلے شروع کیا گیا, 19 میں اس کے سارے کام مکمل ہوئے, 22 میں اس کا افتتاح ہو گیا, 24 اور اکتوبر میں اس کو مکمل ہونا تھا, آج 26 ہو گیا. جو 79 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ 300 ارب روپے سے زیادہ کا ہو گیا. یہ ان کے والد صاحب کے پیسے ہیں جو ادا کریں گے, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو آپ کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ کی کک بیکس بڑھتی رہتی ہیں, کرپشن بڑھتی رہتی ہے, اور ریڈ لائن وہ منصوبہ ہے جو تباہی کا سامان لے کر آیا ہے. بنی ہوئی سڑک کو توڑ دیا, اب بوٹل نیکسس میں بن جائیں گے, ڈیزائن اس کا پراپر نہیں ہے, جب یہ بن جائے گا تب بھی تنگ کرے گا. اور یہ نااہل اور کرپٹ لوگ ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں. اسی میں نے بتایا آپ کو کے سی آر, K4, S3 سیوریج کا منصوبہ, یہ بھی 15-20 سال سے مکمل نہیں ہوا. ایک منصوبہ تھا کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ, انڈسٹری کے کمبائنڈ ویسٹ واٹر کے پلانٹ لگنے تھے, وہ بھی جو ہے وہ 15 سال ہو گئے نہیں بنا. گویا کوئی ایک کام بھی اس شہر کراچی کے لیے نہیں کیا. اس شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے, 5 ڈبل ڈیکر چلا کر کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ کا انتظام کر دیا. گرین لائن اور اورنج لائن کے نام پر چند بسیں آ گئیں, اور پنک لا کر وہ صرف زبانی جمع خرچ اور اشتہار بازی کے لیے جتنے کی وہ بسیں نہیں آتی, شرجیل میمن اس سے زیادہ کے اشتہار اپنے ٹی وی پہ چلوا دیتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک سسٹم ہے مافیائی سسٹم قبضے کا, وہ موجود ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا گیا, اور پھر اس وقت پچھلے 5 سال میں 1 لاکھ بلڈنگ بنی, جس میں سے 85,000 بلڈنگیں غیر قانونی بنی ہیں. یہ کس کی گورنمنٹ ہے؟ یہ کیا پچھلے میئر کی گورنمنٹ ہے, اس سے پچھلے میئر کی گورنمنٹ ہے, اس سے پچھلے میئر کی گورنمنٹ ہے؟ یہ صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, اور وفاق میں یہ لوگ سب اکٹھے ہیں, ایم کیو ایم وغیرہ اور نون لیگ, اور یہ سب مل کر حکومت کر رہے ہیں, اور اس طرح سے اس شہر کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نعمت اللہ خان اور کبھی افغانی صاحب اور کبھی کسی کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کس قدر فضول قسم کی بات کر رہے ہیں. جس کمرشلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, دنیا بھر میں جو بڑی سڑکیں ہوتی ہیں اس پہ تو بلڈنگیں بنتی ہیں, وہ بلڈنگیں تو آلریڈی موجود تھیں, وہ غیر قانونی طریقے سے چل رہی تھیں, اس کا قانون سازی کی گئی, اس کو باقاعدہ نیٹ میں لایا گیا, اس کی آمدنی گورنمنٹ کے پاس آئی. غیر قانونی بلڈنگ بنانے کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دی کسی نے. اور جس وقت یہ قرارداد, اگر ہم نے تو قرارداد پاس کی تھی نا, سندھ حکومت تو اپروو کرتی ہے, بات یہ ہے کہ اس کو تو ریگولرائز کیا گیا تھا, یعنی اس کمرشلائزیشن کو باقاعدہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو بلڈنگیں موجود ہیں اس کی آمدنی آنا شروع ہو, بائی لاز بنائے تاکہ غلط کام نہ ہو سکیں. یہ بتائیے کہ جو پورے شہر میں پورشن کا دھندا چل رہا ہے, یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ, زمینوں پہ قبضے کا نظام, یہ بلڈنگوں کی غیر قانونی پوزیشن, یہ کون سا جو ہے نعمت اللہ خان اور عبدالستار افغانی کے زمانے کی بات ہے؟ یہ سارا کا سارا دھندا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لوگ کرتے ہیں. بیڑا غرق کر دیا اس پورے شہر کا, تباہ کر کے رکھ دیا اس شہر کو, رہنے کے اور جینے کے قابل نہیں چھوڑ رہے. بارش ہو جائے تو پانی کے نکالنے کا مسئلہ,
آگ لگ جائے تو بجھا نہیں سکتے. 83 لوگ جس میں سے جو ہے وہ 73 کا بتا رہے ہیں کہ وہ باڈیز جو ہے وہ مل گئی ہیں. ابھی تک اس کا جو ہے وہ شناخت نہیں ہو سکی ہے, سب لوگوں کی میچ نہیں ہو پا رہا ہے. کس اذیت سے گزر رہے ہیں لوگ, کس طرح تکلیف سے گزر رہے ہوں گے جن کے پیاروں کے لیے وہ بار بار جا رہے ہیں کہ ہمیں بتا دو کہ اس کی باڈی کون سی ہے. اس اذیت کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں یہ ظالم لوگ کہ جو صرف قبضے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور وڈیرا شاہی نظام بناتے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو فلر چھوڑے جاتے ہیں, کبھی صوبے کا کبھی وفاق کے حوالے کرنے کا, او بھائی کراچی کے مسئلے کا حل نہ صوبائی کنٹرول ہے نہ وفاقی کنٹرول ہے. آئین کے مطابق کراچی کے مسئلے کا حل کراچی سٹی گورنمنٹ ہے. یہ جو بلاول صاحب دنیا بھر میں پریزنٹیشن دیتے پھرتے ہیں, یہ مزے لیتے ہیں لندن کے اور مزے لیتے ہیں نیو یارک کے, اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نیو یارک اور لندن اور ان سے کتنا زیادہ مزاج ملتا ہے میرا. کبھی انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ کے بارے میں سنا کہ وہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ استنبول کی گورنمنٹ جو بلدیاتی گورنمنٹ ہے, اس کے اختیار میں ماسٹر پلان ہے, اس کے اختیار میں فائر بریگیڈ ہے, اس کے اختیار میں تعمیرات ہیں, اس کے اختیار میں ٹرانسپورٹ ہے, اس کے اختیار میں سیوریج ہے, اس کے اختیار میں پانی ہے, اس کے اختیار میں ایفلوئنٹ پلانٹس ہیں, تعلیم ہے, روزگار ہے, قرضے جاری کرنا ہے, پوری اسکیمیں ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کی, اور جتنے آپ یو نیم اٹ آپ نام لیتے رہیں, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اختیارات استنبول کی سٹی گورنمنٹ کے ہیں, جو وہاں پر بلدیاتی حکومت ہیں اس کے ہیں. جائیں اور سرچ کریں, اسے کہتے ہیں بلدیاتی حکومت. اسے نہیں کہتے کہ کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سارے اداروں پہ قبضہ کر لو اور سسٹم بنا دو اور بلدیات کو جو ہے وہ بالکل ایک طرف رکھ دو. اس کے نتیجے میں کبھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے کراچی سٹی گورنمنٹ ہی اس کا حل ہے, با اختیار ہو, تمام تر چیزیں اس کے ماتحت ہوں. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جس کو لوگ منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے, قبضہ میئر نہیں ہونا چاہیے. کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو منتخب کیا, رائے دی, ووٹ دیے, دھوکہ کیا گیا, قبضہ کیا گیا. اور میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے اس قبضہ نظام کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے, جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اس میں فارم 47 کے ذریعے اور بلدیاتی انتخاب میں قبضے کے ذریعے انسانوں کو لاپتہ کر کے, غائب کر کے, ڈرا دھمکا کے اور خرید کے انہوں نے قبضہ سسٹم یہاں پر قائم کیا ہے. کیسے جو ہے شہر آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے جنہوں نے یہ سارا فساد کیا ہے وہی اس کو صاف کریں, وہی جو ہے وہ ٹھیک کریں اس پورے نظام کو. کیسے چل سکتا ہے اس طرح لوگ جو ہے وہ بے یار و مددگار اس طرح شہر کے اندر گھومتے رہیں؟ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان فراڈیوں کے پاس لوگ نہ جائیں کہ جنہوں نے 40 سال میں کراچی کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں. 1 فروری کو شارع فیصل پر انشاءاللہ ایک عظیم الشان مارچ ہوگا. جینے دو کراچی کو مارچ. یہ وہ مارچ ہوگا کہ جو انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں میں امید پیدا کرے گا, ان مافیاؤں سے نجات دلائے گا. اس میں انشاءاللہ ہم آگے کا پورا لائے عمل دیں گے. اب یہ مارچ برائے مارچ نہیں ہوگا. اب اس شہر کو اس وڈیرا شاہی نظام سے آزاد کرانا ہوگا, اس مافیائی نظام سے آزاد کرانا ہوگا, اس مافیا سے آزاد کرانا ہوگا جو خون نچوڑ رہے ہیں ہمارا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے. 42% انکم ٹیکس یہ شہر کراچی دیتا ہے, 54% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے, 60% سے زیادہ ریونیو پورے پاکستان کا یہ جنریٹ کرتا ہے. صوبائی حکومت کا 98% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. کراچی کے علاوہ ٹیکس دیتا کون ہے؟ آپ ذرا سا حساب لگانا تو شروع کریں. اور اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. منی پاکستان ہے, ہر زبان, ہر برادری, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں. اس کو اگر امن مل جائے, اسٹریٹ کرمنل سے یہ بچ جائیں, اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے تو یہ تو پاکستان کی ترقی میں 4 چاند لگا دے گا. ان گئے گزرے حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کا انحصار کراچی پر ہے. تو جو لوگ اس پورے نظام کی بات کرتے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں سسٹم کام کر رہا ہے, تو وہ سسٹم کو اسلام آباد میں بٹھا دیتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ پیپلز پارٹی ہے اور پروجیکٹ بلاول ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم کرے. بہت ہو گیا. کب تک آپ ان مافیاز کو ہم پر مسلط کرتے رہیں گے؟ یہ دھندے بازی ختم کی جائے.
اور لوگوں کا حق لوگوں کو دیا جائے, لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے, لوگ جس کو منتخب کریں اس کو اختیار ملے اور با اختیار سٹی گورنمنٹ کا نظام بنایا جائے. اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور جو لوگ تعصبات پھیلا کر لوگوں کو لڑوا کر اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں, انہیں ایک طرف کرنے کا وقت آ گیا. اس لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں کے ساتھ ہے. ہم صرف باتیں نہیں کرتے, ہمارے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ حکومت ہے, ہمارے تو مینڈیٹ پہ قبضہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس جنریشن زی کا ہاتھ پکڑا ہے. ہم انہیں بنو قابل پروگرام کے تحت آگے بڑھا رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں کراچی کا یہ پورا ہم نے جو بنو قابل کا پروجیکٹ شروع کیا تھا پورے پاکستان میں چلا گیا الحمدللہ. اور اس کے نتیجے میں اب نوجوان ہیں جن کو کچھ امید پیدا ہو رہی ہے. پرسوں میں گوادر گیا ہوا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ بلوچستان کے اس دور دراز علاقے میں جس طرح نوجوان لڑکے لڑکیاں امید کے ساتھ جڑ کر اس پورے پروجیکٹ کا حصہ بنے. جعفر آباد اور کوئٹہ اور پھر کراچی میں 70,000 تو پاس آؤٹ ہو گئے ہمارے بچے. ہم ہیں کہ جو ان کے لیے پورا زی کنیکٹ پروگرام, ہم اس طرح سے نوجوان نسل کا استحصال نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو بے وقوف بنائیں اور اپنے پیچھے بس لگائیں. ہم ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ انشاءاللہ نوجوان ان سے پوچھیں گے, ان سے سوال کریں گے, ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا. ان کو بھی دینا پڑے گا جو کرپشن کر رہے ہیں, اور ان کو بھی دینا پڑے گا جنہوں نے اس کرپٹ مافیا کو مسلط کیا ہوا ہے. اس لیے 1 فروری کا یہ تاریخی مارچ ہوگا جس میں ہم آگے کا نقشہ بتائیں گے, اور انشاءاللہ پورے شہر میں کیا پورے صوبے میں تحریک چلے گی اور اس مافیا سے نجات دلائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ سی ایم صاحب کا کوئی جواز نہیں ہے اب اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر, انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. انہیں اپنی اس کا اعتراف کرتے ہوئے, اس پوری جو ہے نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں چھوڑنا چاہیے, استعفیٰ دینا چاہیے. میں اس موقع پر ایک اور اہم ترین مسئلے پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے بورڈ آف پیس جو غزہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا ہے. اور اس بورڈ آف پیس کو ہم نے پہلے دن جب اس کی بات آئی تھی ہم نے مسترد کیا تھا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یو این او کے مقابلے میں اپنا ذاتی قسم کا کوئی ادارہ بنائے اور اپنی پسند کے حکمرانوں کو منتخب کر کے انہیں اس میں شرکت کی دعوت دے اور بعد میں کہے کہ $1 بلین بھی. یہ ایک جو کاروباری ذہن کے ساتھ اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ذہن کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ میں خاص طور پر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ جو اسرائیل کو سپورٹ فراہم کرتا ہے, جس نے حکومت میں آنے کے بعد بھی وہ ہتھیار نیتن یاہو کو سپلائی کیے جو پچھلی حکومت نے بند کر دیے تھے, اور جس جگہ پر اس نے ان اعلانات کو کیا تھا شرم الشیخ میں, اسی جگہ پر اس نے کہا کہ نیتن یاہو کو میں نے وہ ہتھیار دیے جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا, لیکن نیتن یاہو نے اس کا بڑا بہترین استعمال کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ فلسطین کے بچوں کو جلایا جا رہا تھا, ان پر بمباری ہو رہی تھی, پورا غزہ تہس نہس کیا جا رہا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اس نے بہت اچھا استعمال کیا. اور اسی مجلس میں شہباز شریف صاحب اس کو سلوٹ کر رہے تھے اور نوبل پرائز کے لیے اس کو نامینیٹ کر رہے تھے, جس سے پورے قوم کا وقار اور اس کی عزت کو انہوں نے داؤ پہ لگایا. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, اس کے بعد تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے وینزویلا کے صدر اور اس کی اہلیہ کو اغوا کیا. پھر اس نے گرین لینڈ پر حملے کا اعلان کیا, ایران میں انسرجنسی کروا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں, کھلا بغاوت پہ لوگوں کو ابھارنا. اور ایسی صورتحال میں ہماری حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شرکت کا اعلان کرے اور دستخط کرے, یہ شرم کا مقام ہے. کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم اسے کلیتاً مسترد کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پر بہت اچھی گفتگو کی ہے. میں تمام اپوزیشن پارٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کھلا امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بات کریں. یہ آدھا سچ آدھا جھوٹ نہیں چلے گا. گورنمنٹ اگر ٹرمپ کی گود میں بیٹھ رہی ہے, اور جس طرح 25 سال پہلے مشرف کی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں تباہی آئی, ہمارا پورا بارڈر غیر محفوظ ہو گیا, را کے ایجنٹ اور CIA کے ایجنٹ گھس گئے ہمارے قبائلی علاقوں میں, انہوں نے پراکسیز جو ہے وہ لوگوں کی شروع ہو گئی, 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا, 1 لاکھ سویلینز اور ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے. یہ سب اس پالیسی کے نتیجے میں تھا. اس وقت بھی حکمرانوں نے اور فوج کے ڈکٹیٹر نے یہ کہا تھا
کہ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے بڑا پرابلم ہوگا، اور اگر ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ہمیں ڈالر ملیں گے. ڈالر شاید ان لوگوں کو مل گئے ہوں گے، لیکن پاکستان کی قوم کو تو $150 بلین کا نقصان ہو گیا اور تباہی الگ پھر گئی. اب ایک مرتبہ پھر یہ امریکہ کی گود میں بیٹھنا اور صرف یہ کہنا کہ ہم امریکہ سے اس لیے دوستی کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا مفاد دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے. امریکہ تو وہ ملک ہے جس کی دشمنی بھی غلط ہے اور اس کی دوستی بھی غلط ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی ان کا اصول نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ پاکستان کو محفوظ کر رہے ہیں تو پاکستان میں امریکی مداخلت جتنی بڑھے گی پاکستان اتنا ہی برباد ہوگا. تاریخ کا یہ سبق ہے. اور امریکہ تو ویسے بھی اب ڈھلان پر ہے. بجھتا ہوا چراغ جس طرح پھڑپڑاتا ہے اس طرح سے حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے. اب جو طاقت کے مراکز کو شفٹ ہونا ہے، ایسے موقع پر ہم سہارا فراہم کریں اسے، اور یو این او کے پیرالل آپ ایک نظام بنائیں. اور پارلیمنٹ میں تو آپ کیا بحث کرتے ہیں، آپ نے تو کابینہ تک میں بحث نہیں کی. تو یہ کون سا آمرانہ نظام ہے جو اس وقت ملک میں قائم ہے؟ اس لیے کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات کہ ہم اپنی افواج بھیجیں گے، دیکھیں جس جگہ پر دستخط کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر اور اشارے بازیاں کر کے، وہ اس جگہ پر ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں حماس کو ڈسارم کروں گا ورنہ حماس کو فنا کر دوں گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی پوری قوم حماس کو ختم کرنے کے لیے، اسرائیل کے خلاف کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہم پیس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یو این او کی جو پوزیشن ہے اس سے اگر آپ دستبردار ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی کسی ادارے کو تقویت فراہم کریں گے تو یہ آپ پاکستان کی پالیسی سے انحراف کریں گے. ہماری پالیسی قائد اعظم نے بنائی تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بورڈ میں اسرائیل کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا ہو اور پاکستان کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا ہو؟ کہتے ہیں کہ یو این او میں بھی تو ہوتا ہے. او بھائی، یو این او میں جب نیتن یاہو تقریر کرنے آتا ہے تو پاکستان سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک واک آؤٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں. کہ آپ بورڈ آف پیس میں اسرائیلی نمائندے کا بائیکاٹ کریں گے؟ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں یہ کام کر سکیں؟ آپ میں اتنی جرت ہے کہ آپ امریکہ کے مقابلے میں یہ کام کر سکیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یو این او کی ریپلیسمنٹ کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ نہیں چلے گا. یو این او کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس کا بھی کوئی رول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بدتر ادارے کو ذاتی جاگیر بنا دیں ہم، اور فلسطینیوں کی قربانیوں کا سودا کریں. کسی بھی صورت میں پاکستانی فوج کو غزہ نہیں جانا چاہیے. حماس نے بہت کلیئر بات کی ہے کہ اگر تو بارڈر تک محفوظ رہنا کا ہے آئی ایس ایف کے لیے، اس حد تک تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن غزہ کے اندر کسی آئی ایس ایف کی ضرورت نہیں ہے، کسی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان اس کا حصہ بنے گا. اور یہ کہنا کہ فلاں ملک نے اور فلاں ملک نے اور فلاں ملک نے، پاکستان کی پوزیشن بہت پہلے دن سے واضح ہے. یہ باتیں ہم سے پہلے بھی بہت سے اسرائیلی ایجنٹ کرتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کو کیوں نہیں ریکگنائز کرتا، فلاں ملک نے اور فلاں ملک نے تو ریکگنائز کیا ہوا ہے. کوئی کچھ بھی کرتا رہے، پاکستان پاکستان ہے. یہ نظریاتی مملکت ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب بار بار بتاتے ہیں کہ یہ مدینہ کی طیبہ کی ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں کہ فلاں ملک نے یہ کر دیا ہے. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ 1940 کی قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد فلسطین بھی پاس ہوئی تھی. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان بننے کی پوری تحریک میں آل انڈیا مسلم لیگ کی تمام اجلاسوں میں فلسطین کی حمایت میں قرارداد ہوتی تھی، اور پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا بلکہ اپنے پاسپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. یہ پوزیشن بتا دیں کتنے ممالک کی ہے. اور پھر پوری قوم جو ہے وہ ایک موقف رکھتی ہے. لہٰذا اس طرح کی کوئی چیز جس کے نتیجے میں امریکہ کو فائدہ ہو اور اسرائیل کو فائدہ ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر حکومتی پارٹیوں سے کہتا ہوں کہ پارٹیوں کا موقف سامنے آنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے مختلف، یقیناً پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی ہے اور اس پیس بورڈ کے خلاف بات کی گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، جے یو آئی میں مولانا فضل الرحمان نے تو بہت واضح طور پر امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت کی ہے. ان پارٹیوں کو بھی لپیٹ کر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. صاف صاف پارٹیوں کا موقف بیان کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پوری دنیا کے امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیس بورڈ ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ بات واضح ہوگی تو پھر پوری قوم میں ایک یکجہتی اور یکجائی پیدا ہوگی. بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ جس کا کرنا بھی ضروری ہے اور جس پر اپنا پوری قوم کا موقف پیش کرنا بھی ضروری ہے. حکومت کو یہ بات سننی چاہیے، ورنہ
اس کے بھی ریپرکشنز ہوں گے پورے پاکستان میں، ان کے لیے مصیبت ہو جائے گی. بہت شکریہ. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، جماعت اسلامی نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے. اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ کام کریں اور مشترک چیزوں کے اوپر مشترک موقف بھی ہم اختیار کرتے ہیں. اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگز میں ہم جاتے ہیں، لیاقت بلوچ صاحب شریک ہوتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، کامن ایشوز پر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں. لیکن یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے کام کریں گے اور ہم کسی بھی پارٹی کے لیے اتحاد بنا کر استعمال نہیں ہوں گے جس کے نتیجے میں لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور حاصل ملک اور قوم کو کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے اس پالیسی کے مطابق جماعت اپنا بھرپور موقف پیش کر رہی ہے. تنہا تو وہ لوگ ہیں جو عوام دشمن پالیسیوں میں شریک ہو جاتے ہیں اور قوم کو تنہا کر دیتے ہیں. ہم تھوڑی تنہا. آٹھ فروری پہ جو کچھ ہوا اس ملک میں اس پر جماعت اسلامی نے تو سب سے پہلے احتجاج کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا نا، اگلے دن ہی ہم نے الیکشن کمیشن کے دفتر پر احتجاج کیا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن پاکستانی قوم کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا تھا اور پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی تھی. خود ہماری کتنی سیٹیں ہیں جو یہاں شہر کراچی میں کس کو ووٹ پڑا تھا؟ بلدیات میں تو جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی تھی، کلیئر کٹ، اس پہ قبضہ کیا گیا. اور قومی اور صوبائی اسمبلی میں یا پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا تھا یا جماعت اسلامی کو ووٹ پڑا تھا. باقی تو یہ ان کو 2-3 ہزار ووٹ بھی نہیں ملے تھے پورے حلقوں سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو، اور ان کو لا کر سر پہ بٹھا دیا گیا. تو کسی بھی صورت میں ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. 8 فروری کو ہم بھی احتجاج کے طور پر ہی منائیں گے. البتہ یہ تو ابھی تحریک آئین تحفظ پاکستان نے شاید طے بھی نہیں کیا کہ ہڑتال کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. البتہ 8 فروری کو اصولی طور پر ہم احتجاج کریں گے. 1 فروری کو تو ہمارا جینے دو کراچی مارچ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت بھرپور طریقے سے کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کراچی کے نوجوان خاص طور پر کس طرح سے آئیں گے امٹ کا. اچھا عادل صاحب، یہ بتائیے گا کہ شہر کے اندر جو ہے وہ اچانک جماعت اسلامی کے خلاف اور آپ کے خلاف جو ہے وہ چوکنگ ہو گئی ہے. آپ کے سمجھتے ہیں کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف؟ جس کو تکلیف ہو رہی ہے جماعت اسلامی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. جماعت اسلامی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی مافیا کو ایکسپوز کر رہی ہے. جماعت اسلامی ان کے کرپشن کو ایکسپوز کر رہی ہے. تو ہمارے خلاف تو ان کا چوکنگ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ؟ جماعت اسلامی کے علاوہ ایک اور پارٹی کو کراچی میں بھرپور مینڈیٹ ملا تھا، اس کے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ کون سی پارٹی؟ ہاں تو میں نے بھی تو کہا ہے غلط کیا. غلط ہے. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے تو اس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے. کسی کے مینڈیٹ پہ قبضہ کرنا تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. تو پہلے دن سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. اب صاحب یہ بتائیے گا کہ کا مطالبہ ہے اور خواجہ آصف صاحب بھی قومی اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم ہی بنیادی طور پہ برائی کا سبب ہے. ایم کیو کا تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کو واپس لیں اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے. اس کا مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ جو پولیس آنے والا جو پورا جو ریکارڈ گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی جو لسٹ تھی جماعت اسلامی نے دی، اس کو ایم کیو نے ریوائز کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا یہ معاملہ تنظیم نے کہا ہے کہ اگر کھلے گا تو بات ہم تک جائے گی. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے 18ویں ترمیم اور وفاق کے تحت کرنا، میں نے تو بہت کلیئر پوزیشن بتائی ہے کہ نہ وفاق کا کنٹرول نہ صوبے کا کنٹرول. آئین کے مطابق کراچی کے مسئلے کا حل ہے کراچی سٹی گورنمنٹ. ٹھیک ہے. یہ جو باتیں خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں تو یہ کس نے کی ہوئی تھی 18ویں ترمیم اور کس حکومت میں شامل ہیں؟ وہ کس کے وزیر ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اور ایم کیو ایم جو کہتی ہے وفاق کے، تو یہ تو خود وفاق کا حصہ ہے. یہ دیکھیں نا، بلدیہ فیکٹری جب جلی تھی تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت تھی، وفاق میں بھی صوبے میں بھی. اور اس وقت بھی جب یہ ثانیہ گل پلازا ہوا ہے تو یہ حکومتوں میں شامل ہے، پی ڈی ایم کا حصہ ہے. ہر چیز، ہر ترمیم پر جو ہے لبیک کہہ رہے ہیں، ہر ایکسٹینشن پر جو ہے وہ اپنے دستخط کر رہے ہیں. تو اب یہ کس سے بات کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع پر یہ کون سی سیاست کرتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں یہ تو سارے کراچی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. ان سے تو ہم کیا ان سے بات کریں اور ان پر بات کر کے کیوں اتنا بڑا وقت ضائع کریں؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ کراچی کے عوام کو کراچی کا حق ملنا چاہیے، ان کو روزگار ملنا چاہیے. دیکھیں نا، آپ کراچی کے کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، آپ کو کراچی کے لوگ نہیں ملتے.
تو یہ زیادتی ہے نا، کسی کے ساتھ بھی ہو. ہم تو زبان کی بات نہیں کرتے. یہاں کا جو ڈومیسائل ہولڈر ہے، یہاں کا جو رہنے والا پرماننٹ ہے، اس کا کیا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو نوکری ملے؟ ان کو آپ نوکریاں نہیں دیں، ان کو آپ سڑکیں نہیں دیں، ان کو آپ تعلیم نہیں دیں، ان کو آپ صحت کی سہولتیں نہیں دیں، کھلے ہوئے گٹر دیں اور پانی میں بہائیں اور آگ میں جلائیں، تو یہ تو نہیں چلے گا نا. اور جہاں تک اس کی بات ہے نا، جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، دیکھیں یہ گل پلازا بنا، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں ایک ایف آئی آر کٹی تھی، جی 2005 میں، اور وہ بریگیڈیئر ناصر صاحب تھے ایک، ان کے خلاف چیف کنٹرولر تھے. اور اس کے بعد یہ مقدمہ چلتا رہا، اور پھر ایک اچانک پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 میں قائم علی شاہ صاحب کی حکومت میں اس مقدمے کو وڈرا کر لیا گیا. حکومت سندھ نے کیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا. یہ تاریخی حقیقت ہے نا. ذرا پیپلز پارٹی بتائے، چونکہ اوریجنلی جو کچھ وہ تھا اس میں جو ایکسٹینشن ہوئی تھی، جو 2 بلڈنگیں بنی تھی مزید، وہ بریگیڈیئر ناصر صاحب نے بنائی تھی. ایف آئی آر ان کے خلاف کٹی تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت میں بریگیڈیئر ناصر کے خلاف مقدمہ واپس لیا تھا. تو ذرا اس کا جواب دیں، پھر ہم بات کریں گے اگلی. تو یہ سب کہنے کی کہانیاں جو ہے نا، یہ ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں کہ کمرشلائزیشن ایسے ہوئی اور ویسے ہوئی. ہمیں سب پتہ ہے جو کمرشلائزیشن ہے اس کے اگر بائی لاز پہ عمل ہو تو کرپشن کا ایس بی سی اے کا دھندا ختم ہو جائے. ہم کیس کر رہے ہیں نا یہ ایس بی سی اے پہ، ہم انشاءاللہ اس پر کیس کریں گے اور ہم پوری قوم کے سامنے اور عدالت کے سامنے بے نقاب کریں گے ان کو. آپ نے کہا کہ ڈومیسائل جو ہے ان کے وہ کراچی کے لوگ نہیں ہیں، ان کا ڈومیسائل چیک کیجیے. تو کراچی کا کمشن اس وقت کہاں کا ڈومیسائل رکھنے والا کون ہے؟ کراچی کا جو میئر ہے وہ اس وقت نہیں دیکھیں اس طرح کی باتیں نہیں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں. میرا نہ کسی زبان کا مسئلہ ہے اس وقت، نہ سندھی ہے، نہ مہاجر، نہ پختون، نہ بلوچ، نہ پنجابی، نہ سرائکی، نہ کشمیری، نہ ہزارے وال، اور بھی جتنے نام لے لیں آپ. میں من گجراتی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہر کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹس کو سرکاری نوکریاں کیوں نہیں ملتی؟ یہ بات تو ہر ایک کو بولنی چاہیے، چاہے کوئی زبان بولتا ہو. میرا زبان یہ لسانی سیاست ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ حق ملنا چاہیے. لاڑکانہ کے لوگوں کو لاڑکانہ کی گورنمنٹ میں حصہ ملنا چاہیے، وہاں کے مقامی جو بھی دفتر ہیں ان میں حصہ ملنا چاہیے. شکارپور والے کو شکارپور میں ملنا چاہیے، اور جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں. ایک صوبہ ہے، ایک ملک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی تناسب ہوتا ہے نا یار، کوئی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ 3.5 کروڑ کی آبادی کو اٹھا کر پھینک دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ نہیں تمہارا نہ کوئی حق ہے نہ کوئی اختیار ہے، تو یہ تو نہیں چلے گا نا. تو سٹی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق، جس میں مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کے حوالے کیے جائیں، یہ آئین کہہ رہا ہے نا، یہ وہی آئین ہے جو سب کا آئین ہے. تو اس آئین کے مطابق کیوں نہیں عمل درآمد کیا جاتا؟ بجائے اس کے کہ یہ کام کریں تو کبھی ایک جو ہے پھلجڑی چھوڑ دیں، دوسری چھوڑ دیں، آپس میں جو ہے بیوقوف بناتے رہیں لڑکے، اور پھر مل کر سب 26ویں ترمیم پاس کریں، 27ویں ترمیم پاس کریں، ایکسٹینشن پاس کریں، امیونٹی پاس کریں. یہ ڈرامے اب ختم ہونے چاہیے. سر انگریزوں کے دور میں جو کنٹونمنٹ وہ بھی ختم ہونے چاہیے. بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. کنٹونمنٹ کا جو یہ میرے خیال ہے کون سا 1926 کا یا 24 کا ایکٹ چل رہا ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اب یہ دیکھنا چاہیے نا کہ بھائی پاکستان 1947 میں بنا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ایکٹ ہے 1924 کا ہے. اس سب کو ایک بلدیاتی نظام کے تحت ہونا چاہیے، اور وہ نظام با اختیار گورنمنٹ کا نظام ہوتا ہے جو بلدیاتی گورنمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر. CM صاحب نے کوئی اپروول دی ہے کوئی تقریباً 418 سڑکوں کی اثر تعمیر کے حوالے سے انفراسٹرکچر آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پچھلی بالکل صحیح بات، 418 سڑکوں کی اثر و تعمیر سے پہلے وہ بتائیں کہ یہ جو 418 سڑکوں کی کئی مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے، اس میں کرپشن کا ریٹ کیا ہے؟ یہ جو جہانگیر روڈ 4-5 مرتبہ بن چکی ہے، اس کا تو حساب دیں پہلے. اور یہ اتنے ارب روپے جو لگ رہے ہیں ان سب چیزوں میں، اس کا تو حساب دیں. یہ جو دھندا ہے یہ تو یہ ہر بحران سے ایک نیا فائدہ اٹھاتی ہے کرپٹ مافیا. سیلاب آ جائے تو اس سے کرپشن کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگ جائے تو اس میں کرپشن کا دھندا نکالتے ہیں. پہلے کرپشن کرتے ہیں، پھر جب شور ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے. تو یہ تھوڑی چلے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے جی، شکریہ.